چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان سنیے، اللہ فرماتا ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے عالموں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے اور اس کے اندر ذکر ہے، نصیحت ہے، یعنی اس کو پڑھ کر کے آدمی سدھر سکتا ہے، سج سکتا ہے، سنور سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی نجات اور انسان کی فلاح و بہبود اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہدایت کا دار و مدار رب کے قرآن پر ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے اور ہمارے عمل صالح پر ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ رب کے قرآن اور فرمان کے مطابق ہو اور ہماری زندگی، ہمارا عمل صالح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، تو اس طرح سے یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، یہ سب کچھ اس کو بند کر دیں پلیز، جزاک اللہ خیر، یہ سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے عمل صالح سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بنیادی طور پر موضوع ہی سے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں، اور وہ یہ ہے، یہ بھی ہمیں دھیان میں اور خیال میں رکھنا چاہیے کہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں کسی کی ذات کتنی ہی محترم اور کتنی ہی معزز اور کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، اس ذات سے رشتے اور تعلقات روز محشر کسی کام نہیں آئیں گے۔ آپ کا کتنا گہرا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، سب سے گہرا رشتہ آپ کس کو بیان کر سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ فلاں کا ہمارا اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے، میں سمجھتا ہوں باپ اور بیٹے سے بڑھ کر کے کوئی اہم رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن قرآن نے ہمیں بتلایا کہ یہ رشتے بھی بیکار ہوں گے، نہ باپ بیٹے کے کام آ سکتا ہے اور نہ بیٹا باپ کے کام آ سکتا ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً اس کا انکار کیا، یہ بھی کوئی کام آپ کے نہیں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو اگلی بات میں بتانے والا ہوں وہ واضح طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ جب روز محشر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا تو پھر آج ہم وسیلے کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک درست ہے، پھر غیر کیسے ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اولو العزم نبی، اور جس کو کہہ لیں سب سے پہلے رسول اس دنیا میں جو بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون تھے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ 50 کم 1000 برس تک انہوں نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ تم توحید پہ اوپر آ جاؤ، ایمان کو اپنا لو، لیکن کوئی بھی شخص، چند اشخاص جو تھے ان کی کشتی میں آئے بہت ہی تھوڑے لوگ، ان کا اپنا خود کا بیٹا صلبی بیٹا وہ خود اپنے باپ کی دعوت کے خلاف ہو گیا اور اس نے اعلان بغاوت کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عذاب جب بھیجا اور حضرت نوح نے اپنے لخت جگر نور نظر اور کو دیکھا کہ وہ تھپیڑوں کی نظر ہے اور وہ لہروں کے اوپر تیر رہا ہے اور وہ اب اور تب کا مہمان ہے، وہ جانے والا ہے۔ ایک باپ اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ عز و جل کے، تو اللہ عز و جل کو آواز دیتا ہے، جسے قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا، من اہلی، یہ میرا اہل ہے، میرا خون ہے، میرا نور نظر، میرا لخت جگر ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کی۔ قال یا نوح، اللہ نے آواز دی اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہوتا تو آپ کے اوپر ایمان لاتا، اس سے آپ کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، یہ بدکار آدمی ہے، یہ بیکار آدمی، اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہ ہو مجھ سے اس کا سوال مت کرو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، سنو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ زبان کھولی تو جاہلوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اپنا صلبی بیٹا، لخت جگر، نور نظر، آپ یہیں سے آپ اس موضوع کو سمجھ جائیں
عقلمندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. بہت زیادہ تقریریں سن کر کے آدمی سن کر کے ہو سکتا ہے پتھر بن جائے، لیکن قرآن کی چند آیتیں ہی آپ کی ہم سب کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. یہیں سے سمجھ جائیے کہ جب اپنا صلبی بیٹا، اپنا باپ، اور وہ بھی اولو العزم نبی، پہلا رسول جس نے 1000 برس تک رب کی غلامی کی، بندگی کی، دعوت و تبلیغ کی، مار سہے، تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ جھیلا، اس کو صلہ کیا مل رہا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور وہ رب سے التجا اور فریاد کر رہا ہے، نبی ہو کر، رسول ہو کر. اس کے باوجود بھی اس کی فریاد کو اللہ ٹھکراتا رہتے رہا اور کہا اگر آئندہ زبان کھولی تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. جب یہ نہیں کام آ سکتے، جب ہماری بے ایمانی، ہمارے اندر اگر کمی ہو، ہمارے اندر اگر نقص ہو، اور وہ نقص ایسا نقص نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے کا فالٹ ہو، جب یہ نہیں کام آ سکتے تو آج جو ہم نے للو پنجو جمن سبراتی بنا کر کے پوجنا شروع کیا ہے، یہ کہاں سے کام آئیں گے؟ اندازہ لگا لو آپ. واضح سی چیز ہے، صاف. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ عز و جل نے جن کا تذکرہ قرآن میں اکیلے تنہا ان کو انجمن قرار دیا. ان ابراہیم کان امہ، تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کن مشقتوں اور کن مشکلات اور کن امتحانات سے نہیں گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آج جو ہم حج کر رہے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، قدم قدم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. احرام میقات سے لے کر کے پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقالی ہے. یہ وہ رسول ہیں جن کے قدم کو، جن کے عمل کو ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا، ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا، حصہ قرار دیا، رکن قرار دیا گیا. کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ اپنے والد کے بارے میں سفارش کریں گے، آدرس جو بتگر تھا، بت فروش تھا، اللہ کا وعدہ یاد دلائیں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا روز محشر میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میرے باپ کو جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابراہیم، میں نے کافروں اور مشرکوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سنو، اپنے پیروں کے نیچے دیکھو. چنانچہ جب وہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھیں گے تو ان کا باپ آدر بجو کی شکل میں گندگی میں لتھڑا پتھڑا سسک رہا ہوگا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کی ٹانگیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. باپ کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قرآن نے سارے نسخے بیان کیے ہیں سمجھنے والوں کے لیے. ہاں، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحتوں کے لیے آسان بنایا ہے، لیکن ہے کیا تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قلیلا ما تذکرون. بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. باپ اور بیٹا اور بیٹے اور باپ دونوں کا دیکھ لیں آپ، سب کا نتیجہ سامنے. خود ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے کیا کیا نہیں کیا اپنے بھتیجے کے لیے. آخری وقت تک کلمہ پڑھاتے رہے لیکن نہیں کلمہ نکل سکا ان کی زبان سے. انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، میں نے جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن تمہاری دعوت صحیح، لیکن میں یہ نہیں سننا چاہتا میرے مرنے کے بعد کہ ابو طالب نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، بڑی خدمت کی انہوں نے آپ کی، کیا ملا ان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا رحم کیا ہے، جہنم میں تو ہیں وہ، لیکن سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انگار کے شولوں کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جس کے شولے انگار کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جس کے شولے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں. سب رشتے ناتے موجود ہیں، سب اعزاء اقارب، لیکن میرے بھائیوں سنو، اگر ایمان نہیں ہے صحیح تو کوئی رشتہ اور ناتا کسی کے کوئی کام آ سکتا، یاد رکھو. ہاں، اگر عمل صالح نہیں ہے تو کوئی رشتے ناتے کام آ سکتے. ہاں، یاد رکھو. یہ پتہ ہم کو کیا چلا، معلوم یہ ہوا کہ نجات اور ہدایت کا دار و مدار رشتے اور ناتے اور قبیلے اور خاندان اور ملک اور وطن پر نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان میں پیدا ہو تو جہنم میں جائے گا، کوئی سعودی عرب میں پیدا ہو تو جنت میں جائے گا. نہ، کوئی مکے میں پیدا ہو تو جنت میں جائے گا. ابو طالب مکے ہی میں تھے، ابو جہل مکے ہی میں تھا، ابو لہب مکے ہی میں تھا، عتبہ شیبہ مکے ہی میں تھے. ہاں، تھے کہ نہیں؟ کیا جنت میں گئے؟ یہ
سارے جہنم میں گئے. تو زمینیں کسی کو مقدس نہیں بناتی، وہ خود کتنی مقدس کیوں نہ ہو. انسان عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کا عمل، انسان کا عقیدہ جہاں کہیں بھی رہے، پہاڑ کی چوٹی پہ بھی رہے، سمندر کے تہوں میں بیٹھا رہے، کہیں بھی اگر اس کا ایمان صحیح ہے وہ مرے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. لیکن اگر ایمان اور عقیدہ غلط ہے، ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو کوئی مائی کا لال کسی کو جنت میں لے جا سکتا. باپ اپنے بیٹے کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی ہونے کے باوجود بیٹا اپنے باپ کو نبی ہونے کے باوجود نہیں لے جا سکتا. تو یہ جن سے نہ کبھی چیز نہ پہچان، نہ کبھی دیکھا نہ بھالا، نہ کبھی کچھ نہ کچھ، لمبے لمبے چغے اور داڑھیاں اور پگڑیاں رکھ کر آپ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کر جنت کے کنڈے پکڑ کے جائیں گے. یہ خود ان کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں. یہ کہاں لے جا کے ڈھکیلے اندھا بیل، آپ اس پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں جس کی خود منزل کا پتہ نہ ہو، جس کی خود راہوں کا پتہ نہ ہو، جو صرف دعویٰ کرے کہ میں پیر ہوں، میں بہت بڑا سجادہ نشین ہوں، میں بہت بڑا پجاری ہوں، میں بہت بڑا یہ ہوں، آؤ میرے ہاتھوں بیعت کرو. سلسلے ہم پکڑ کے لے جائیں گے. یہ قادری سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، سہروردی، چشتی، فلانی، رفاعی، بدوی، یہ سلسلے، یہ نبیوں کے سلسلے تو جنت میں لے ہی نہیں جا رہے ہیں. اس کے سلسلے کہاں سے لے جائیں گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، بھول بھلائیوں میں مت رہو. وقت بہت کم ہے اور زندگی بہت تھوڑی ہے. دنیا کمانے میں مصروف ہو، اس سے زیادہ اپنے اس دنیا کی فکر کرو جو ہمیشہ جہاں جانا ہے. یہ چند دن کی زندگی ہے، 60 70 90 برس تک جی لو گے. اس کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں صرف 2 زندگیوں کا تصور ہے، یا تو خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی یا غموں سے بھری ہوئی زندگی. بس اس کے علاوہ تیسری کوئی زندگی نہیں ہے. اس کی فکر کرو اور اس کے لیے سب سے پہلے صراط مستقیم، راہ ہدایت کی فکر کرو. چلنے سے پہلے راستے کی تعین کرو، دوڑنے سے پہلے منزل کو دیکھو. راستہ صحیح ہونا چاہیے، رخ صحیح ہونا چاہیے، تب اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اس سڑک پہ لے جاؤ. آپ کو جانا ہے بریدہ اور آپ ریاض روڈ کے اوپر گاڑی ڈالے ہوئے ہیں تو آپ بریدہ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ریاض ہی جائیں گے، بریدہ نہیں جائیں گے. سڑک کتنی ہی پچ کیوں نہ ہو، سڑک کتنی سیمنٹڈ کیوں نہ ہو، گاڑی کتنی ہی خوبصورت اور حسین اور نئی کیوں نہ ہو، کیونکہ رخ صحیح نہیں ہے. اس لیے غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن. اکیلے آئے ہو، اکیلے جانا ہے. اس لیے پہلی فرصت، پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں، بٹھائیں اور یہ ایمان اور یقین رکھیں. یہی 2 چیزیں ہیں جو نجات کے لیے نجات دلا سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی نجات، کہیں سے کوئی نجات یا کوئی ہدایت کی راہ ہم کو مل سکتی؟ بولو، نہیں مل سکتی. یہ بنیادی طور پر نہ کوئی ملا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی کچھ نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا نگاہیں اٹھ گئیں تو ایمان کی دنیا بدل دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ خود نہیں بدلتے تو آپ کو کیا بدلیں گے؟ یہ نبی اپنے بیٹے کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ نبی نے تو اپنے بیٹے پہ نگاہ نہیں ڈالی کہ بیٹا ایمان بدل دے. ابو طالب مر گئے، جہنم میں گئے، اللہ کے نبی نگاہ نہیں ڈال سکتے تھے؟ بولو. یہ پدی کے شور میں نگاہ ڈالنے سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. سب ڈھکوسلے ہیں. کیا ہیں یہ؟ بولو، ڈرو مت، بولو ڈھکوسلے ہیں. یہ سب ڈھکوسلے ہیں. سب ڈھکوسلے ہیں، چونچلے ہیں. ان کے آستانے بنا کے حق ہو کے نعرے، وظیفے، یہ وہ سب ڈھکوسلے ہیں. کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا ہے. آپ کا ایمان صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا. یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے بعد جب گناہ ہوں گے وہاں شفاعت کا معاملہ آئے گا، سفارش کا، ہے کہ نہیں؟ وہ بات الگ ہوگی. لیکن جب بنیاد ہی ڈل ہو تو اس کے اوپر کتنی ہی خوبصورت عمارت کھڑی کرو، بیکار ہے، وہ ڈھہ جائے گی آج نہیں تو کل. بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وسیلہ جو آج ہمارا موضوع ہے اور جو میں سمجھتا ہوں شرک کی جڑ ہے، اور اسی وسیلے کو مٹانے کے لیے، اسی وسیلے کی وجہ سے کفار مکہ جہنم میں گئے ہیں. یہی ایک وسیلہ جس کو آج ہم وسیلہ کا نام دیتے ہیں. یہی وہ توسل اور یہی وہ وسیلے تھے. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے کا لغوی معنی ہے ذریعہ. جیسے بھائی ہمیں بجادیہ جانا ہے 2 آدمی سے، یا ہمیں بریدہ جانا ہے 2 آدمی سے. کیا وسیلہ ہے، کیا ذریعہ ہے جانے کا؟ کوئی کہے گا ٹرین ہے، کوئی کہے گا جہاز ہے، کوئی کہے گا کار ہے، کوئی کہے گا
JMCA کوئی کچھ, کسی کے پاس کچھ نہیں, بھئی آپ کے 2 پیر ہیں, یہی ذریعے ہیں, آپ چلے جائیں. آپ آئے ہیں کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی وسیلے سے آئے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. یہ عالم اسباب ہے. یہاں جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں جائز حد کی حد تک اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جائز قرار دی, اور جہاں حرام ہے اس کے حرام کی بھی